اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ لا تموتن، لا کا مطلب ہے نہیں، اور جو نون ہے نا آخر میں، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز ہرگز نہ مرنا۔ اب مرنے پر کسی کا اختیار تو نہیں ہے نا، کوئی اپنی موت کو روک تو نہیں سکتا۔ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی تمہارا خاتمہ صرف 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 ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، آخری وقت ایمان والا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتم، تمہارے عملوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ زندگی بھر انسان نیک عمل کرتا رہے اور موت کے وقت اس کو ایمان نصیب نہ ہو تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اس میں اور عام کافر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی خیر والی کرے، آخرت بھی خیر والی فرمائے۔ موت کا ذکر اور اس کے متعلقات چند احادیث۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال شریف سے 3 دن پہلے میں نے یہ سنا۔ کیا سنا؟ لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں مرے کہ اللہ پر اس کا حسن ظن ہو، اللہ کے بارے میں اس کا گمان یہ ہو وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے خوف کے متعلق بھی بیان فرمایا۔ بہت ساری احادیث ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھیں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ بس اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ حضور کے وصال سے 3 دن پہلے، اس کو اسپیشلی جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حضور نے آخر وقت میں یہ بات فرمائی۔ اب ایک طرف ہے اللہ کے خوف سے ڈرتے رہو، اور ایک طرف یہ حدیث ہے، تو علماء نے اس کو تطبیق یوں کی کہ جوانی میں ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو، جب بڑھاپا آ جائے اور اعضاء ڈھیلے ہونے لگ جائیں، یا چاہے جوانی ہو چاہے بڑھاپا ہو، جب موت قریب محسوس ہو، اب اللہ سے حسن ظن قائم کر لو۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا نا، یا رسول اللہ میرا حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ حساب لے گا۔ پھر تو خیر ہے حضور، پھر تو خیر ہے نا، وہ تو بڑا ہی کریم ہے۔ تو سرکار اس کے اس حسن ظن سے خوش ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تربیت یہ کی کہ مرتے وقت اللہ سے حسن ظن رکھنا، جب بندہ اس سے حسن ظن رکھے گا نا تو اللہ بھی اس کے ظن کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکرہا من لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی کو اکثر یاد کرتے رہا کرو۔ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، حالتیں ہوتی ہیں، کیفیتیں انسان کی، کبھی وہ لذت کی طرف مائل ہوتا ہے اور کبھی لذت سے ایک دم دور جاتا ہے۔ فرمایا لذت کو جو توڑنے والی شے ہے نا اس کو یاد کرتے رہا کرو۔ پھر خود فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے، موت کو یاد کرتے رہا کرو، موت کو یاد رکھا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، ہاں یاد کرو اس کو، اس لیے حدیث میں کیا تھا؟ یاد کرو، یاد رکھو۔ لیکن یاد رکھنے کا مطلب یا یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خواہش کرے کہ مجھے موت جلدی آ جائے، یا اللہ میں مر جاؤں، اس سے تو بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ اکثر بڑے کہہ دیتے ہیں غصے میں آ کر اولاد کے ساتھ اس طرح کی، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
سرکار کریم علیہ السلام نے موت کی خواہش سے بارہا منع کیا ہے، بلکہ موت کی دعا مانگنے سے بھی منع کیا ہے۔ بھئی زندگی ملی، یہی تو موقع ہے نیکیاں کرنے کا، تو موت مانگنے سے بجائے اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگیں۔ جو وقت ہے، جو موقع غنیمت ہے، اس کو استعمال میں لا کر بندہ زیادہ نیکیاں کر لے۔ تو حضور نے فرمایا موت کی تمنا ہرگز نہ کرو، بے شک جان کنی کا موقع بڑا سخت ہے، بڑا سخت موقع ہے۔ اور پھر فرمایا یہ بڑے نصیب کی بات ہے بندے کی عمر زیادہ ہو اور اللہ عز و جل اسے اطاعت کی طرف راغب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بڑی سعادت کی بات ہے، عمر زیادہ ہے اور اس زیادہ عمر میں وہ نیکیاں کر رہا ہے اور زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع اس کو مل رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، کسی نے ان سے پوچھا حضرت اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے تو آپ اس حالت میں کیا خواہش کریں گے؟ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ ہیں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے بھئی جو خطرناک عمر تھی جوانی کی وہ تو گزر گئی ہے، اب بڑھاپا ہی ہے نا، تو جتنی زیادہ لمبی اللہ زندگی دے گا اتنا زیادہ نیکی کرنے کا موقع ملے گا۔ تو موت کی خواہش کسی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے۔ تو بڑھاپے میں بھی موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو نیکیاں کر رہا ہو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بڑھاپے میں برائیوں سے باز نہیں آ رہا تو اس کی زندگی اس کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ اور جیسے میاں صاحب کا میں نے شعر کئی بار سنایا، ہڈیاں کمن گوڈے کھڑکن ٹوٹ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہیں آیا ہوں جیو مرد دلیرا، طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں نا۔ تو ایک طرف جوانی میں وہ ایک ہر چیز کا جوش ہوتا ہے اور ایسے میں خود کو برائیوں سے روکنا قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن ثواب بھی اسی میں زیادہ ہے۔ اچھا جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یا ہم کسی کے پاس ہیں اور اس پر موت کا وقت ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ کا لفظ ہے، لیکن اس سے مطلب ہے پورے کلمہ طیبہ کی تلقین کریں، محمد الرسول اللہ کی بھی تلقین کریں۔ اب تلقین کرنا کیا ہے؟ تلقین کرنا یہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو، یہ الفاظ اپنی زبان سے دہراؤ، یہ طریقہ نہیں ہے تلقین کا۔ تلقین یہ ہے کہ اس کے پاس دھیمے انداز میں کلمہ شریف پڑھیں، سن کر اس کی طبیعت اس طرف مائل ہو جائے اور وہ کلمہ شریف پڑھ لے۔ کہنے سے کیوں منع کیا گیا؟ یعنی اس کو کہیں کہ تم پڑھ لے، جلدی سے کہو اپنی زبان سے، اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ وقت بڑا سخت ہے، بڑا سخت وقت ہے، تکلیف ہے اور نزع کی سختی، بہت سخت اس کو بیان کیا گیا۔ ایسے میں ممکن ہے درد کی شدت کی وجہ سے وہ کہہ دے کہ مجھے اپنی جان کی پڑی اور تم مجھے نئے نئے کام بتا رہے ہو یا کچھ کرنے کا کہہ رہے ہو، میں نہیں پڑھتا۔ اگر خدا نخواستہ اس نے آگے سے انکار کر دیا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی، اب تو وہ کفر پر مر گیا، اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اس لیے اس کو کہنے کی بجائے اس کو تلقین کریں اور اس کے پاس آہستہ سے کلمہ شریف پڑھیں۔ اس سے اگلی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوئے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بہت ضروری باتیں ہیں، بہت ضروری کام ہیں، وہ کر لیں، ان کو پینڈنگ نہ کریں۔ کبھی بھی بڑی زندگی پڑی ہے، جوانی میں اگر کسی کو کہہ دیں نا یار ضروری باتوں کی وصیت کر دیں تو وہ کہتے ہیں تو میری موت چاہتا ہے، ابھی میرے مرنے کی عمر ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو جو اہم باتیں ہیں، یہ نہ ہو کہ وصال کا وقت ہو تو ہم اس وقت وہ نصیحتیں کریں بھی فلاں کو یہ کر دینا، فلاں کا میں نے یہ دینا ہے، فلاں کا یہ معاملہ، نہیں، اس وقت زبان پر یہ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت کلمہ طیبہ ہونا چاہیے۔ کوئی اہم بات ہے کسی کے متعلق، کسی کے حق کے متعلق، وہ کی جا سکتی ہے اس وقت، ظاہر ہے انسان کے ذمہ وہ ہوگا تو اپنے ذمہ سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس کو کہنا چاہیے، مرتے وقت بھی وہ کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن سب سے بہتر کیا ہے
کہ جب اس کے جسم سے جان نکلے اس سے پہلے آخری کلمات اس کے یہی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حالت میں اس کا وصال ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خواہش ہے۔ اس حوالے سے بڑے بڑے لوگ لرزتے اور ڈرتے رہے اور خوف میں رہے۔ میں نے گزشتہ محفل ذکر میں بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا، چونکہ وہاں کے سامعین اور ہوتے ہیں، جمعہ کے اور ہوتے ہیں، اس لیے میں دہرا دیتا ہوں۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا اور روضہ شریف کے سامنے جو برآمدہ ہے وہاں پہ بیٹھا تھا۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بار بار لے جائے۔ وہاں جو کالمز ہیں ان کے ساتھ نیچے پاؤں تھوڑے سے بڑے ہیں کالم کے، وہاں سے لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے زیادہ ٹائم بیٹھنا ہو، تو وہ ٹیک والی جگہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو زیادہ ٹائم ہم روضہ شریف کے سامنے گزار سکیں۔ مجھے بھی ایک ایسی بڑی اچھی لوکیشن والی جگہ ملی تھی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جس کالم کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی تھی وہاں اوپر قرآن مجید پڑے ہوئے تھے شیلف پر، تو اگر کسی کو قرآن مجید لینا ہو وہاں سے قرآن مجید اور ریل اٹھا لیتے تھے۔ ایک سفید ریش بزرگ بابا جی تشریف لائے، بڑا نورانی چہرہ تھا، لباس سے وہ پاکستانی تھے۔ وہ تشریف لائے، وہ قرآن مجید پکڑنا چاہتے تھے۔ مجھے فیل ہوا کہ ان کو جھکنا پڑے گا، ذرا تکلیف ہوگی اٹھانے میں نے پیچھے سے قرآن مجید بھی پکڑا اور ریل پکڑ کر انہیں پیش کر دی۔ وہ میری طرف بڑی محبت سے دیکھ کر کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی پاکستان سے آیا ہوں۔ کہتے مفتی مین صاحب کو جانتے ہو؟ پنجابی میں انہوں نے کشمیری زبان میں مفتی مین صاحب نو سیاڑ دے ہوں؟ میں کہا جی میں جانتا ہوں، وہ میرے پھوپھا جان ہیں۔ تو وہ یہ بات سن کر خوش اور میرے پاس ادھر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی جگہ انہیں پیش کی، ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اب یہ بزرگ بڑے خاص بزرگ تھے، گڈ لک، وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے، جو مانگے ملتا ہے، لیکن یہ مجھے بن مانگے ملا تھا۔ یہ جو کوٹلی شریف والے بزرگ ہیں، گلہار شریف والے، خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مفتی صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں، یہ ان کے خادم خاص تھے۔ یہ بزرگ ویسے کوٹلی شریف کے رہنے والے تھے لیکن نیشنلٹی ان کو مل گئی تھی یو کے کی، اور وہاں سے آئے تھے وہ عمرہ کے لیے۔ مجھے بتانے لگے خواجہ صاحب کی باتیں، کہتے ہیں کہ آخری وقت میں خواجہ صادق صاحب کے قریب میں تھا، آخری بہت سارے ایام میں ان کی خدمت پر مامور رہا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا، خواجہ صاحب سے مجھے بھی بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا جی ان کی کچھ باتیں بتائیں۔ ان کی باتیں سنانے لگ گیا اور ایک بات نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ضروری بات ہے۔ آپ نے کہا میسیج لے آئیں اس کا۔ آپ ملاقات بہت کم کرتے تھے، یہ نہیں کہ بڑوں سے ملتے تھے، بڑوں سے بھی نہیں ملتے تھے۔ ایک بار ایک شخص آیا، اس نے 19-20 لاکھ کی رقم تھی، کافی پرانی بات ہے، اب تو آپ کے وصال کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا، وہ آپ کو پیش کی بطور نذرانہ اور خواہش تھی کہ ملاقات ہو۔ تو آپ نے کہا بھئی آپ یورپ سے آئے ہیں، وہاں پر بڑی ضرورت ہے، آپ یہ پیسے لے جائیں، وہاں پر مسلمانوں کے لیے مسجد کا اہتمام کریں، اور ان پیسوں سے اس وقت مسجد بن سکتی تھی۔ وہ تھوڑا سا اس کو برا لگا کہ یہ کیا کیا، میرا اتنا بڑا نذرانہ واپس بھیج دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی اتنا نذرانہ دینے والا کوئی مرید نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا اتنے پیسے واپس کرنے والا پیر بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ بڑے کمال۔ ایک ہمارے فیصل آباد کے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ بتایا، ہمارے مسجد کے خدام میں سے ہیں۔ وہ کہنے لگے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں 1 لاکھ روپے نذرانہ لے کر گیا، میں نے نذرانہ بھجوایا تو میری خواہش تھی کہ آپ مجھے شرف ملاقات بخشیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، ایک رات وہ پیسے اپنے پاس رکھے، صبح واپس بھجوا دیے، کہا آپ کا نذرانہ قبول ہو گیا، فیصل آباد میں بہت سارے ہمارے ادارے ہیں، وہاں پر ان کو خرچ کریں۔ اللہ اکبر، ایسے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ اچھا مجھے انہوں نے بات بتائی کیا، وہ بابا غلام سرور صاحب تھے، وہ جو بزرگ میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس تھا، ایک دن ایک شخص آیا بڑا پریشان تھا، کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کر دیں، بڑا مغموم ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ آپ کہتے ہیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے پیغام بھیجا، حضرت مجھے بڑی فکر ہے میری موت خیر سے ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میں بڑا فکر مند ہوں اس حوالے سے، حضور میرے لیے دعا کر دیں، آپ اللہ والے دعا کر دیں کہ میری موت ایمان والی ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ پیغام بھیجا، عام طور پر پیغام آتا تھا فوراً ہاتھ اٹھا دیتے تھے
کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے کہو ہم خود اسی فکر میں بیٹھے اللہ اکبر، ہم خود اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوئے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی خیر والی کرے، آخرت بھی خیر والی فرمائے۔ مدینہ شریف کی ہی ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ہمارے پنجاب کے کسی علاقہ کے ہیں۔ میں نے کئی سال ان کی زیارت کی مدینہ شریف میں۔ آخری پچھلے سال جب میری حاضری اس وقت میری زیارت نہیں ہوئی، میں زیارت نہیں کر سکا ان کی، تو اس کے علاوہ جب بھی میں گیا ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بھی دونوں برآمدوں کے درمیان میں ایک جگہ پر، ان کی مخصوص جگہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، عصر سے لے کر عشاء تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں، روز معمول ہے ان کا پکا، وہیں بیٹھے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ورد و وظائف کرتے رہیں گے عصر سے عشاء تک۔ اور مسجد نبوی شریف میں کسی خدمت پر معمول ہے، الیکٹریشین ہیں اور وہاں کوئی خدمت بھی ان کے ذمہ ہے، خادم ہیں۔ میں ایک بار وہاں سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا جی حضرت میں نے کل چلے جانا ہے تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ وہ کہنے لگے آپ یہاں پر آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں، دعا مانگے، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ خوش قسمت لوگ ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، ہر وقت یہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کی تو موج لگی ہوئی ہے۔ تو ٹھنڈی آپ بھر کے کہنے لگے پتہ نہیں یار انجام کیا ہوگا، اگر مرنے کا وقت ہی ٹھیک نہیں ہوا تو یہ سارا کچھ میرے کس کام کا؟ تو یہ بڑی خاص بات ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، عملوں کا دار و مدار تمہارے خاتمہ پر ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا تمہارا۔ حضور نے فرمایا جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوئے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو سورہ یاسین شریف پڑھنے سے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اقبال کی ایک ربائی ہے فارسی کی، بڑی اہم ہے اور بڑی تڑپا دینے والی، وہ کہتے ببندے صوفیو ملا اسیری، وہ کہتا ہے تو جاہل مولوی اور صوفیوں کے پھندے میں ایسا جکڑ گیا کہ تجھے قرآن کی حکمت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن کس لیے تھا۔ تیرا بس قرآن سے اتنا ہی شغف ہے کہ جب کسی مرنے والی کی روح حلق میں اٹک گئی تو جلدی سے سورہ یاسین پڑھنے لگ جاتا ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ اقبال کی اس ربائی کا مفہوم یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھنے سے آسانی ہوگی، نظام میں آسانی ہوگی، لیکن قرآن سے کیا تم صرف موت کو ہی تلاش کرو گے؟ قرآن میں زندگی بھی تو ہے نا، یہ ساری زندگی جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ قرآن سکھاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہوتا یہی عام طور پر مرتے وقت کوئی مشکل میں ہے تو ہم یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں، یا قل شریف کے ختم پر گئے یا کسی اور موقع پر تو ہم تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت بمشکل کرتے ہیں، اور جتنی دیر ہمیں تلاوت کرنا پڑ جائے ہم وہ بوجھل محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں دنیا میں بھی آسانی ہوتی ہے، نزع میں بھی آسانی، قبر میں بھی روشنی، معاشر کے میدان میں بھی روشنی، اور قیامت کے دن جب کفار تاریکیوں میں ہوں گے ایمان والوں کو قرآن آگے بھی روشنی دکھائے گا، پیچھے بھی روشنی دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔